کے نام پر مجھے ذبح کرنا۔ تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے ابو جان، اگر رب کا حکم ہے کہ میں اس کے نام پر ذبح کیا جاؤں تو آپ جو ہے اپنا کام کریں، رب کا حکم پہ، رب کے حکم پر عمل کریں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ثابت پائیں گے۔ حاضرین باوقار یہ بات ہوئی، اور بات ہونے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر تیار ہو گئے کہ اپنے بیٹے کو رب کا حکم ہوا ہے رب کے نام پر قربان کرے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، خواب 3 رات مسلسل خواب دیکھا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ حقیقت میں جو ہے وحی الہی ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام کو شیطان جو ہے ان کے خواب میں کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ عام مسلمانوں کے خواب میں جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کے خواب جو ہے کبھی غلط نہیں ہو سکتے ہیں، وہ بالکل وحی الہی کے حکم کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے۔ اب جب مکمل تیاری کر لی، اسماعیل علیہ السلام سے رائے بھی پوچھ لی کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے اللہ کی نام پر ذبح کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، آپ جو رب کے حکم پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت پائیں گے۔ مسلمانوں، آپ ذرا سوچیں کہ جس کے نام کی آپ قربانی پیش کرتے ہیں رب کے نام پر، وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد قریب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جنہوں نے خانہ کعبہ کی جو ہے سب سے پہلے تعمیر فرمائی ہے۔ اور اگر ان کی سوانح، ان کی سیرت پر گفتگو کی جائے تو وقت کم ہو جائیں گے، لیکن جو ہے ان کی تعریفات میں وہ کلمات جو ہے علماء کرام نے فرمائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب قربانی کا وقت آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، اے میرے ابو جان ابراہیم علیہ السلام، آپ مجھے رب کے نام پر قربان کریں، بے شک میں تیار، لیکن اس سے پہلے میری 3 وصیت ہے آپ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے لخت جگر، میرے پیارے بیٹے، بتا کہ وہ وصیت کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہے میرے ابو جان، آپ جب مجھے قربان کریں تو میرے ہاتھ اور پاؤں کو رسی سے باندھ دیں، اس لیے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو میں ڈر دوں گا، تو آپ کے دل میں ایک، آپ کے جسم میں ایک بات کا دل ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بیٹے پر رہنا چاہے اور آپ جو ہے رب کے حکم پر عمل کرنے سے رک جائے۔ اس لیے میرے ابو جان میرے ہاتھ اور پاؤں کو رسی سے باندھ دے تاکہ میرے ہاتھ اور پاؤں حرکت نہ کرنے پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں آپ ذرا سوچو، تو جب ایک بیٹا اپنے باپ سے یہ فریاد کر رہا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، یعنی وہ اپنا سب کچھ جو ہے رب کے نام پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری وصیت عرض کی، یہ اسماعیل علیہ السلام نے، اے میرے ابو جان، دوسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ مجھے مٹائیں تو مجھے جتنا لگائے بلکہ منہ کے بل لٹائیں، تاکہ آپ جو ہے میرا چہرہ دیکھ کر کے آپ کو رحم نہ آ جائے اور جو ہے مجھے ذبح کرنے سے آپ اٹھائیں۔ تیسری وصیت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے پتر، تیسری وصیت میری یہ ہے کہ جب مجھے ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد میں میری امی جان کو یہ خبر دیجیے گا، ورنہ میری ماں جو ہے میرے اس غم کو برداشت نہ کر پائے گی۔ حاضرین ناظرین، یہ گفتگو ہوئی، گفتگو ہونے کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ایک پتھر پر چت لٹا دیتے ہیں، لٹانے کے بعد میں چھری لیتے ہیں، اور چھری لینے کے بعد میں وہ تیز چھری تھی اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر رکھ دیتے ہیں اور چلاتے ہیں، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے
سبحان اللہ. جب جو ہے چھری نے کہا، اس کے بعد کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اب آپ بتاؤ میں آپ کی بات پر عمل کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں. بہرحال یہ گفتگو ہوئی. گفتگو ہونے کے بعد جب فرشتے یہ منظر آسمان پر ملاحظہ کر رہے تھے کہ اللہ نے جس کو خلیل بنایا ہے وہ کوئی عام ذات نہیں ہے بلکہ وہ پیغمبر ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قریب ہے. فرشتوں نے یہ منظر دیکھا